السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل امت کا بھلا پر ناظرین جو شریک ہیں وہ جو کمنٹس کرتے ہیں وہ سلام لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عرض یہ ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہی لکھ لیا کریں، کیونکہ سلام کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے، اور اب یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جواب کس انداز میں دیا جا سکے۔ بہرحال یہ کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے سلام کہا ہے وہاں پہ سلام ممنون لکھ کر جو نا سینڈ کر دیجئے، اور اپنی موجودگی کا جو اظہار ہے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر ہی ظاہر ہو جائیں آپ ہمارے درمیان۔ دیکھیں بے شک آپ اللہ کے لیے آپ حاضر ہیں، مگر یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر ہماری دعاؤں کے آپ زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تمام حضرات جو ہیں جو ہمارے اس چینل پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور جو نئے ہیں وہ تو کوشش کریں کہ ہمارا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ امت کا بھلا جو چینل ہے اس سے امت کا بھلا ہی کیا جا رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مدرسہ چلاؤں، مدرسے کی فیس دوں، معلم کی مہینے کا خرچہ اٹھاؤں، تو یہ بھی تو امت کا بھلا ہے۔ میں نے بے شک یہ بھی امت کا بھلا آپ کیجئے۔ امت کا بھلا کسی بھی انداز میں جو ہے وہ ہر ایک انسان جو ہے اپنی جگہ پہ رہ کر کر سکتا ہے، جس طرح بھی ہو، مگر امت کا بھلا کا جذبہ اگر ہمارے دل میں ہوگا تو یقین جانے کہ جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں نا وہ بے شک ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مگر ہوتا ہے انسان کو نفرت ہوتی ہے، مگر جب امت کا بھلا کا جذبہ ہمارے اندر آئے گا تو میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ دلوں سے نفرتیں دور ہو جائیں گی اور محبت کے ہم زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے نا، کہ ہم آپس میں گھی شکر ہیں۔ ہاں کافروں کے لیے سخت ہیں ہم، اور یہ ہماری تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور امت کا بھلا کا جذبہ جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے دل میں جاگ اٹھے۔ دیکھیں کوئی چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے نا، تو پھر جب وہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے تو اس کے تحت جو نا بہت سارے مسائل جو ہے وہ الحمدللہ سامنے آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل جو وہ خود بخود جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم امت کا بھلا کا جو پلیٹ فارم ہے ہمارا، جس کے تحت ہم دنیا بھر میں جو ہے الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور امت کا بھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ امت کا بھلا ہوتا رہے اور ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش و مغفرت بھی ہوتی رہے۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ قدم با قدم بے شک گناہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بتقاضا بشریت ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، اور رہا کہ ہم بہت زیادہ نیک کام کرتے ہیں، بہت بڑے نیکوکار ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ رب العالمین ہم سے یہ اچھے کام لے لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اچھے کام اس کی ذات ہم سے لیتی ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب چن لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بس ان ترکیبوں میں ہمیں مصروف کر دیا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ ہمارے دل کے اندر ہی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے، ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر التفات کرے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں شرعی چیزوں پہ جو ہے التفات کرے، اور جو غیر شرعی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں حیات رہیں، زندہ رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں، شیطان مردود سے جہاد کرتے رہیں، نفس امارہ سے جہاد کرتے رہیں، اور دنیا کی رنگینیوں سے بھی ہم جہاد کریں۔ میں اکثر دنیا کی رنگینیاں بھی کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نا مطلب 4 دشمن انسان کے جو نا وہ بیان فرمائے۔ ایک تو شیطان اس کا دشمن ہے، دوسرا اس کا نفس اس کا دشمن ہے، تیسرا دنیا اس کی دشمن ہے، اور چوتھا وہ میل جہول کو دشمن قرار دیتے ہیں۔ میل جول مطلب وہ میل جول کہ جس سے جو ہے نا
اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے. اب ظاہر دنیا دار جو بندہ ہوتا ہے نا، جب دنیا والوں سے ملتا ہے تو اس کی سوچ دنیا والی بنتی ہے. اور جب بندہ اللہ والوں سے ملتا ہے نا، چاہے وہ دنیا دار آدمی جب اللہ والوں سے ملے گا تو پھر اس کی مطلب جو اس کا جو ذہن ہوگا وہ پھر اللہ والا ذہن بنے گا. اور ایسے آپ لوگوں کو ملیں گے جن کو آپ دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑے کھرب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، مگر یہ ہے کہ جب وہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو ان سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ بھی مطلب. اور اگر ایسے لوگ مساجد میں نظر آتے ہوں، نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہوں تو مطلب ایک خوشی سی ہوتی ہے، چلو یار یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غریبوں کا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کا ہی ہے. اور کوئی اپر لیول نہیں ہے، کوئی لو لیول نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ذہن کے اندر بھی بڑی کٹاگیری ہے. پیسے والے جو اپر لیول والے کہلاتے ہیں، بڑے اپر لیول کے ہیں نا، اور جو ہیں نچلے طبقے کے ہیں تو ہم ان کو جو نا مطلب لو لیول کہتے ہیں، ہے نا، نچلا طبقہ کہتے ہیں عام طور پر. اسی طرح کچھ علاقے ہیں ہر کنٹری میں جو وہ تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیفینس کا علاقہ ہے، تو یہ طارق روڈ کا علاقہ ہے، تو یہ گلشن کا علاقہ ہے. یہ اپر لیول کے علاقے ہیں، بہت مطلب مہنگے علاقے ہیں. اور اب اس کے برعکس لے لیں جی، وہ اورنگی ٹاؤن لے لیں، کرنگی لے لیں، سرجانی ٹاؤن لے لیں، دیگر اور علاقے لے لیں تو کہتے ہیں یہ لو لیول کے علاقے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اپر لیول نہیں ہے، کوئی لو لیول نہیں ہے. اگر اپر لیول کوئی بندہ ہے تو وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا شخص وہ ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ پرہیزگاری. اگر ہم سے کوئی چھوٹا بندہ یا چھوٹا بچہ بھی اگر تقویٰ پرہیزگاری میں آگے تو یہ بات یاد رکھیے وہ ہم سے بڑا ہے، وہ ہم سے بڑا ہے. تو یہ تقویٰ پرہیزگاری جو نا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج کے اس ذکر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور تقویٰ پرہیزگاری کے لیے. آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں، میرے منہ پہ بھی دیتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ بھی دیتے ہیں، زبانی کلامی بھی دیتے ہیں، تحریری طور پہ بھی دیتے ہیں. مگر میں آپ سے کہوں گا کہ میرے لیے ایک دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری عطا فرما دے، یا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کا کچھ حصہ عطا فرما دے، ان کے سوچ کا، ان کے تصوف کا، تقویٰ پرہیزگاری کا، کہ ہم واقعی کچھ ہو جائیں مطلب تقویٰ پرہیزگاری. کیونکہ تقویٰ پرہیزگاری کے حوالے سے جو نا بالکل اگر دیکھا جائے نا ہم لوگ نیل بٹا نیل ہیں، مطلب کوئی حاصل جواب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے، کرم فرمائے اور امت کا بھلا فرمائے، اور امت کے بھلا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے کرداروں پر بھی فرق فرما دے اور ہمارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، شیطان سے دور ہو جائیں، دنیا سے دور ہو جائیں، اور ایسے میل جھول سے دور ہو جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے نا. ایسے میل جھول کے بارے میں جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مذمت فرمائی ہے. ٹھیک، ایک وہ ہوتا ہے دوست کہ جو مطلب نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تو لوگ اس کو دیکھ کے بھی مطلب اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور پھر اس سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم کہتے بھی عام طور پر اللہ اگر ہم تم جیسے بن جائیں، تو اس طرح سے کہتے ہیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ تم جیسے بن جائیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ارے میں نے کہا میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اگر بننا ہے تو امام غزالی جیسا بنے، بننا ہے تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنے تو خواجہ پیا جیسا بنے تو اعلیٰ حضرت جیسا بنے تو میرے پیر و مرشد عطار جن پہ نور کی برسات ہو، ان کی آل پہ نور کی برسات ہو، بنے تو ان جیسا بنے. ہم جیسے حقیر اور حقیر آدمی مطلب کیا بننا، مطلب بالکل مطلب ناچیز. اب یہ مذمت نہیں اپنے نفس کی، جو حقیقت ہے وہ ہے. مطلب میں اجتماعی طور پہ ہوتا نا کہ بندہ مذمت کرتا ہے کہ لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے، وہ انسان کی اپنی نیت پر دخل ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی مذمت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، تو وہ تو ٹوٹلی ریاکاری ہوتی ہے. تو وہ میرے دل یا دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقیقت یہی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی گناہ گار بنتا ہوں. میرے لیے بخشش و مغفرت اور تقویٰ پرہیزگاری کے لیے تمام حضرات دعا کیا کریں. ضروری نہیں کہ آپ مجھے لکھ کے یا واٹس ایپ پہ ویسی دعا کر لیا کریں، ویسی دعا کر لیا کریں. جتنے بھی میرے ارادت مند حضرات ہیں میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے، اور جب میری روح نکلے جسم سے تو یہ جسم میرا پاک و صاف ہو، گناہوں سے پاک و صاف ہو، نہ کہ کہیں سے ایک گناہ کا دھبا بھی نہ ہو اس کے اوپر. بھائی یہ ضرور میرے لیے دعا کریں. یہی دعا میں تمام اپنے ارادت مند کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے، بلکہ وہ جب قبر میں اترے تو قبر نہ ہو، اس کے لیے اندھیری کوٹری نہ ہو، بلکہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہو. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، الحمدللہ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم آپ کے سامنے مطلب
آن لائن ہوئے، آج بھی ہم آن لائن ہو گئے، اور یہ تھوڑی سی میری مجبوری تھی، ورنہ نہیں تو آج اس دفعہ مجھے آن لائن نہیں ہونا تھا، بلکہ ہلکا ذکر میں لوگوں کو شامل کرنا تھا، پوری کراچی سے لوگوں کو بلانا تھا، مگر میں نے نہیں بلایا کیونکہ ایک تو سردی بھی ہے، مگر الحمدللہ سردی جو ہے وہ ہمارے ذکر کو نہیں روکتی، ہم نے اس سے زیادہ سخت سردی کے اندر بھی جو ہے الحمدللہ ذکر کیا، اور ذکر کی تو وہ گرمی ہے کہ جتنی بھی سخت ہو نا، میرے پاس لوگ آتے ہیں پہن کے آتے ہیں باقاعدہ جیکٹ وغیرہ لیدر کی، اور یقین جانے جب ذکر ہوتا ہے تو اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں، اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، تو ذکر میں تو بڑی گرمی ہے کیونکہ فرشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ نوٹ کیا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک دم گرمی شروع ہو جاتی ہے نا، ایک دم گرمی بھپکے گرمی کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جبکہ موسم جو ہے بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے، رات کا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر گرمی کے بھپکے تو پتہ یہ لگا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ذکر میں شامل ہو گئے ہیں، وہ اپنی موجودگی کا اظہار کچھ اس طرح فرما رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ الحمدللہ یہ محسوس کیا، اور ظاہر ہے کہ حدیث پاک ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں زمین پر کہ جو اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہماری بخشش کا ہمیں مجزہ سنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ سب ذکر وغیرہ ہوگا۔ ابھی میرے پاس فون آیا تھا، ہمارے نعمان بھائی ہیں، نعمان بھائی ان کے بہنوئی کا جو نا آج صبح رضا الہی سے انتقال ہوا، بڑا دیکھیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کس انداز میں لوگوں کو اپنے پاس بلوا لے، ہم سب اللہ کی امانت ہیں۔ کہ دیکھیے صبح انہوں نے غسل کیا جمعے کا، اور کرنے کے بعد سر میں درد ہوا، اور وہ مطلب بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ گیا، اور غالباً دماغ کی رگ پھٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم پانی کا بلبلہ بھی نا بہت زیادہ ہوتا ہے، پانی کا بلبلہ جو ہوتا ہے نا وہ صابن کا بلبلہ نہیں ہوتا، صابن کا بلبلہ تو ایک وقت تک قائم دائم رہتا ہے، پانی کا بلبلہ پھولتا اور پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پانی پلس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم عطا فرمائے، اسی طرح کی ہماری زندگی ہے پیارے محترم اسلام میں، پانی کے بلبلے کی طرح پتہ نہیں کب اور کس وقت ہم مرحوم کہلانے لگ جائیں، اور بس پھر یادیں رہ جائیں ہم لوگوں کی، کہ اس سے پہلے کہ یادیں رہ جائیں کہ ہم وہ کام کر جائیں کہ لوگ ہمیں مرنے کے بعد بھی جو نا وہ ہمیں اصالِ ثواب کرتے رہیں، کوئی ایسا کام رب العالمین ہم سے لے لے کہ قیامت تک لوگ جو نا وہ ہمیں یاد کرتے رہیں۔ اللہ کرے آمین تو کہتے ہیں سارے مل کے یار، اللہ کرے سب ایسی ہو جائے، تاکہ دیکھیں نا آج اگر دیکھا جائے تو دوسری تیسری پیڑھی سے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہے نا، آل رسول میں سے، ہے نا، دوسری تیسری پیڑھی میں تھا، تابعین میں سے مطلب ان کا غالباً شمار ہوتا ہے، غالباً مطلب صحیح ان کی جو نا وہ تاریخ ملتی نہیں ہے، جن کا مزار جو ہے کلیکٹن میں موجود ہے۔ آج بھی الحمدللہ لاکھوں حضرات جو ہیں ان کے مزارات پہ حاضری دے کے فیضیاب ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اور نہ کتنے اولیاء کرام ہیں، داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی آل رسول ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح مطلب یہ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح اور نہ کتنے اولیاء کرام ہیں الحمدللہ کہ جو دنیا سے تو رخصت ہو گئے، آج بھی ان کی تعلیمات، ان کا ذکر ایسا ہے کہ جیسے کہ کل جیسی بات ہے، یعنی حیات ہے زندہ، ان کا ذکر جو نا بالکل زندوں جیسا ہمارے سامنے جو نا وہ موجود ہے، کہ وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی آج جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات عطا فرمائے، ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، مراتب عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ کہ میں آپ کو پھر عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ کے رسول کا ذکر کرنا اور اللہ کے اولیاء کرام کا ذکر کرنا، یہ اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی منقبت کا منقبت نہیں ہے، کوئی نعت نہیں ہے، سب کے سب جو ہے نا وہ میرے رب کی شان ہے، اور سب حمد باری تعالیٰ ہے، سب حمد باری تعالیٰ ہے۔ اگر کسی ولی کے متعلق کچھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، ان کی منقبت پڑھی جائے، جن کو ہم کہتے ہیں ان سے منصوب منقبت دار ہے، مگر وہ در حقیقت میں جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے معاملات کو آگے بڑھایا، ان کا ذکر کو بلند فرما دیا، عوام کے اندر ان کے قریب کر دیا ان کو، عوام کو، اور یہ اللہ کے نزدیک ہو گئے اور عوام ان کے قریب ہو گئی الحمدللہ، اور ان سے فیضیاب ہوتی رہی۔ حقیقت میں سب یہ اللہ ہی کا
کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ان کو اپنا ولی بناتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے مقام، ان کے درجات کو دنیا میں بلند و بالا فرما کر اور تمام مخلوق کو ان کا اسیر بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔